السلام علیکم حضرات زیبکار، آج کی شادی خانہ آبادی کی ایک پروکار تقریب کے اندر معزز مہمانوں کے لیے 8 من بکروں کا مٹن قورمہ تیار کیا جائے گا۔ اس کے لیے تازہ ذبح شدہ بکروں کا گوشت انتہائی تجربہ کار قصاب سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نازو نام سے پلے بکروں کو کسائی اپنے سخت ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، اور یہ عمل یعنی گوشت کی تیاری کا ایک بہترین طریقہ سے سر انجام دیا جاتا ہے، اور جب بہترین کاریگر بہترین طریقہ سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو یہ ایک مٹن قورمہ سے تیار کی گئی ڈش ذائقوں کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی ڈش شمار ہوتی ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس 8 من مٹن قورمہ کی تیاری کے اندر شیف استاد راشد بھٹی صاحب مدثر پکوان سینٹر قلعہ دیدار سنگھ والوں کا برسوں کا تجربہ شامل حال ہوگا، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد خاص وقاص بھی ان کے معاون ہوں گے۔ بہترین ذائقہ دار گریوی کے ساتھ مٹن قورمہ مہمانوں کے لیے تیار کیا جائے گا، اور اس میں نپے تلے مسالے استعمال کیے جائیں گے تاکہ کھانے میں یکسانیت برقرار رہے، اور یہ نپے تلے مسالے مٹن قورمہ کے ذائقے کی صداقت کو بلند ترین سطح پر لے جائیں گے، اور گوشت اتنا نرم ہوگا جو ہڈیوں سے جدا ہو کر خود بخود ہی گر جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ اب یہ جینا ہی نہیں چاہتا بلکہ مہمانوں کی خواہش پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ مٹن قورمہ ایسی ریسیپی فراہم کرے گا جو نہ پہلے کسی نے کھائی ہو، نہ کبھی کسی نے دیکھی ہو، اور اس کا ذائقہ کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہ مدثر پکوان سینٹر کی خاص ریسیپی ہے جس میں ٹماٹر اور ہری مرچ کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہی تو کمال ہے اس خاص ریسیپی کا۔ پاکستان کے اندر بہت سارے شیف موجود ہیں، ہر شیف کی اپنی ریسیپی ہے، کوکنگ کا، پکانے کا اپنا طریقہ ہے، اور ہمارے مدثر پکوان سینٹر راشد بھٹی اور مدثر بھٹی صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ یہ ان کی خاص ریسیپی ہے۔ 30 کلو سے زیادہ گوشت جمبو سائز پتیلوں میں پکایا جا رہا ہے۔ ہر دیگ کے اندر پانی بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ گلائی خوبصورتی سے ہو جائے۔ اب تھوڑا سا پیارا سا خوبصورت سا نخریلا سا سفید اور پنک شیڈ کا خوبصورت پیاز بڑی آہستگی سے ڈالا جائے گا تاکہ مٹن قورمہ اپنے مہمانوں میں توانائی منتقل کر سکے۔ ذرا غور سے توجہ سے دیکھیں، پنک کلر کا پیاز دیگچوں کے اندر جاتے ہی مٹن بھی کچھ شرمیلا سا ہو گیا ہے، کیونکہ مٹن کی تنہائی ختم ہو گئی ہے۔ 8 من مٹن کو دیگچوں میں ڈالنے کے بعد، پیاز بھی ڈالنے کے بعد اور تمام مسالہ جات ڈالنے کے بعد یک مشت دیگچوں کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے تاکہ کھانے کے ذائقے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہ آئے، اور تیاری کی ٹائمنگ بھی ایک جیسی رہے، اور مٹن قورمہ کا ذائقہ بھی ایک جیسا رہے، اور کھانا پارٹی کی ڈیمانڈ کے مطابق بر وقت ایک ہی وقت میں تیار ہو۔ تمام بڑے بڑے دیگچوں کے نیچے آگ جلانے کے بعد مٹن قورمہ کی تیاری باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتی ہے، اور وقفے وقفے سے مٹن قورمہ کو ایک بڑے سے کفگیر کی مدد سے ہلایا جاتا ہے، اور یہ ہلانے کا عمل بھنائی کے وقت تک جاری رہے گا۔ جوں جوں مرحلہ وار مٹن کی تیاری مکمل ہو رہی ہے، اسی طرح خالی حال کے اندر بھی مہمانوں کی آمد مرحلہ وار شروع ہو چکی ہے، کیونکہ جس طرح استاد راشد بھٹی مدثر پکوان سینٹر والوں کا مٹن قورمہ اپنے مہمانوں کی عزت بڑھانے کے لیے مہمانوں کا منتظر ہے، اسی طرح یہ حال بھی اپنے مہمانوں کی راہ تک رہا ہے کہ سب لوگ آ جائیں اور اپنا کام شروع کریں، اور کچھ ہی دیر میں یہاں پر ایک میلہ سا سج جائے گا، ہر طرف رونق ہی رونق ہوگی۔ اور اس موقع پر ہمیں یہی تو کہنا ہے کہ دیساں دا راجا بابل دا پیارا، امڑی دے دل دا سہارا، ویر میرا کوڑی چڑھیا۔ اور دوسری طرف مٹن قورمہ اپنے مہمانوں پر دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور دیکھیں مٹن قورمہ تو دیگچوں کے اندر پھولے نہیں سما رہا، خوشی سے جھوم رہا ہے، اور بھنائی کی خوشبو نے تو ہر طرف ایک خوشی کا کوہرام سا مچا دیا ہے۔ کچن کے اندر موجود ہر شخص لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آخر کار بھنائی کے بعد مٹن قورمہ اپنے تمام مراحل طے کرتا ہوا آخری مرحلے کی طرف آن پہنچا، یعنی مکمل تیار ہو چکا،
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے منزل مقصود کی طرف سفر شروع کرنے کا، یعنی کہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانگی کا، اور مہمانوں کی خدمت میں پیش ہونے کا، جو کہ مٹن قورمہ کے منتظر ہیں بڑی بے چینی سے۔ دل و جان سے تیار کیے گئے اس مٹن قورمہ کو بڑی دل لگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ڈونگوں کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور یہ کام بڑی مستقل مزاجی سے سر انجام دیا جا رہا ہے تاکہ مہمانوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے اپنے پیارے سے مٹن کا۔ سارے کے سارے ڈونگوں کو ایک ٹرین نما بڑی سی ٹرے میں خاص ترتیب کے ساتھ عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور اس طرح ٹرے کو بھر لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف مٹن پر ادرک، ہری مرچ اور دھنیا کا توڑا لگایا جا رہا ہے تاکہ مٹن کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو دولہا کو ساری بارات میں حاصل ہوتی ہے۔ آخر کار مٹن کا سفر آخرت شروع ہوا اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور سب معزز مہمان جن کے لیے عزت و احترام کے ساتھ بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا، ان کے سامنے مکمل احترام کے ساتھ مٹن قورمہ پیش کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اس مٹن قورمہ سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ فالو کر لیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔